ناظرین، ڈاکٹر محبوب نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام کا سیگمنٹ ہے گیسٹ آن لائن۔ تو گیسٹ آن لائن میں ہمارے ساتھ ایک بڑی زبردست سماجی شخصیت جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، جن کا بیٹا بھی خود یوٹیوبر ہے اور بہترین طور پر وہ اپنی یوٹیوبر میں اپنی ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کا لوہا بھی منوا رہے ہیں۔ تو آج ایسی شخصیت جس کا تعارف ہم کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، ویلکم۔ کیسے ہیں جی؟ جی خیریت جی، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں جی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو افتخار صاحب یہ بتائیے، قاری افتخار صاحب، کہ آپ پاکستان کی جو ڈاواں ڈول جو معیشت ہے اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے آپ کس نظر سے اسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی معیشت 2019 سے جب سے کرونا ہے، پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو کے رہ گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی۔ اس میں حکومتوں کا تو کوئی کردار نہیں، کچھ بھی نہیں، عالمی لیول سے ہی یہ جو ہے عالمی لیول پہ ہی جو ہے اس وقت معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے اثرات ہم بھی بھگت رہے ہیں، ساری دنیا ہی بھگت رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں وہ تنزلی کا شکار نہیں ہے؟ معاشرہ کس بے روی کی طرف چل پڑ رہا ہے؟ ہر بندہ دوڑ ایک لگی ہوئی ہے، ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ اس حوالے سے ہر بندہ اپنی اپنی افراتفری کا شکار ہے۔ سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے، اس وقت ہر بندہ پریشان حال ہے۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں، اور ان کے جو اخراجات ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور ہر وقت ہر بندہ اپنی پریشانی میں ہے۔ کسی کا کوئی رشتہ داری کا، کوئی دوستی کا، کوئی کہیں بھی کوئی خیال رہا ہی نہیں۔ اب ہر کوئی جو ہے نا اپنے حالات، اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو قائم دائم رکھنے کے لیے بس دن رات اپنی ہی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور اپنی ہی زندگی میں مگن ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ملکی حالات ہیں۔ جس طرح روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے، تیزی سے لوگ پریشان ہیں، بچوں کے تعلیمی اخراجات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور گھریلو اخراجات ہیں، صارفین بجلی کے بل ہیں، تمام یوٹیلٹی بلز ہیں، ہر چیز ہی جو لیول اوپر جا رہا ہے۔ ہر بندہ اس وقت پریشان ہے، زندہ رہنے کے لیے بس اپنے آپ کو قائم دائم رکھنے کے لیے بڑی مشکل سے جو ہے اپنا وقت گزارا کرنے کے لیے بس اپنے آپ میں ہی مگن ہے، دوسرے کا کوئی خیال ہے نہیں۔ بس اگر کہیں کو ہنس رہا ہے تو کوئی مصنوعی مسکراہٹ ہے، کوئی دل سے نہیں ہنس رہا۔ ہر بندہ اس وقت پریشان ہے۔ اللہ خیر کرے، ہماری نئی حکومت بھی آ گئی ہے تو مزید یہ آگے لے کے چلیں گے عوام کو، انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی چلیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ آپ پر امید ہیں موجودہ جو حکومت ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ بن گئی ہے اور یہ بلا شبہ ایک اتحادی گورنمنٹ ہے، اور پاکستان کا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہی ہے۔ پاکستان مقروض ہے اس وقت، پوری دنیا کے قرضوں کی قسطیں ہی نہیں ان سے دی جاتی۔ پاکستان کو کس طرح چلائیں گے یہ؟ اور ہر 3 مہینے بعد ان کے پاس قسط آ جاتی ہے، سود کی سود، اصل رقم ان سے دی نہیں جاتی، اور وہ سود پورا کرنے کے لیے سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کبھی پیٹرول بم کرا دیا جاتا ہے، کبھی بجلی کے یونٹ کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی گیس کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بھی گورنمنٹ کی اپنی پروڈکٹس ہیں، گورنمنٹ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، جس طرح سے عوام کو یہ خون نچوڑ سکتے ہیں عوام کا ہی خون نچوڑ دیں، اور یہ سود کی قسطیں اتارتے اتارتے یہ بس ساری زندگی گزر گئی، باقی بھی پتہ نہیں اب کس طرح گزرے گی۔ یا تو یہ ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے، کوئی ایسی پالیسی بنے جس طرح سی پیک چل رہا تھا، یہ چل جاتا، کامیاب ہو جاتا ابھی 4-5 سال میں، یہ کافی حد تک پاکستان کا قرضہ سی پیک ہی اتار سکتا تھا۔ کچھ ہماری معاشی تجارتی پالیسیاں بالکل بیکار ہیں، کوئی پالیسی میکر پیچھے ایسے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے اس کو فالو اپ نہیں لے سکتے جس طرح کاروبار ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمانوں کا پوری دنیا میں ایک وقت میں ہولڈ رہا ہے، لیکن اب مسلمان بہت پیچھے ہیں، یہودی آگے نکل گئے ہیں، وہ اپنی تجارت کو لے کے صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اپنا دین بھول چکے ہیں، دین سے ہٹ گئے، دور ہو گئے ہیں، تو بس پریشانی ہیں، ہم پسوار ہیں۔ اچھا ناظرین، آپ نے قاری صاحب کی باتیں سنی ہیں۔ قاری افتخار صاحب نے ماشاءاللہ ایک سی پیک کے حوالے سے بتایا کہ اگر وہ چلتا رہے، وہ کنٹینیو ہوتا یا اس میں کوئی تعطل نہ تھا جیسے کہ گزشتہ گورنمنٹ میں ہوا،
تو آج پاکستان کے جو قرضے ہیں نہ صرف اتر جاتے بلکہ پاکستان معاشی طور پر بھی اس راستے پہ چل سکتا ہے جو ترقی کا رستہ ہے۔ تو ناظرین مجھے اس وقت بریک پہ جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر یہیں سے دوبارہ ہم سلسلہ جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔